الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم يغضب حين يسألوه. دست تضرع سود بندے محتاج را، وقت دعا بر خدا وقت کرم در بغل. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، اور دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، کل رات کو بھی دعا سے متعلق کچھ گزارشات کی تھی کہ دعا کس طرح مانگنا چاہیے، دعا کے کیا آداب ہیں، دعا کی کیا ضرورت ہے، دعا کی کیا فضیلت ہے. مخلوق اور خالق کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہے وہ نیازمندی اور بے نیازی کا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، اس کا نام ہی صمد ہے، اللہ الصمد. تفسیر بیضاوی میں ہے یسمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یسمد الی احد، یعنی یحتاج الیہ کل خلق وہو لا یحتاج الی احد من الخلائق. شہاب نے اس کی شرح میں لکھا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنا توجہ سے، عاجزی سے، بہت بڑی بندگی ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. آپ نے کہا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہی ہے. ہر عبادت کے اخیر میں دعا مستحسن ہے. غالیہ میں ہے عند کل ختمۃ دعوت مستجابہ. ہر کام کے خیر اور حسنات اور اختتام پر اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے. اس لیے نمازوں کے بعد بھی دعا ہے، نماز کے اخیر میں بھی دعا ہے. روزہ جب پورا ہو جاتا ہے تو افطار کے وقت کی دعا ہے. حج جب مکمل ہوتا ہے تو عرفات کی دعائیں ہیں، طواف زیارت کی دعائیں ہیں. دعا بہت بڑی عبادت ہے اور دعا کے ذریعے ہی بندہ اپنا احتیاج اور ضرورت، عاجزی اور بندگی اپنے معبود اور رب العزت کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، اور تیرے قربان و میرے ناز اٹھانے والے. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام سے جب بشری لغزش سرزد ہوئی
اور شجر ممنوعہ کا ارتکاب کیا تو ان سے جنت چھین لی گئی اور جنتی لباس بھی اتار دیا گیا اور انہیں جنت سے باہر نکالا اور ان پر ناراضگی ظاہر فرمائی. الم اقل لکما وانہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. میں نے تم دونوں سے کہا نہیں تھا اور منع نہیں کیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا, اور شیطان تو تمہارا بالکل دشمن ہے. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو اور اس کے احکام کا عدول اور نافرمانی تم سے ہو جائے. چونکہ اول انسان بھی ہے آدم علیہ السلام اور اول پیغمبر بھی ہے, اس لیے آزمائش بہت زیادہ شدید آئی اور احتیاط کے مواطن بہت کم تھے. اس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہے. مشہور قول یہ ہے کہ حضرت 40 سال تک واویلا کرتے رہے اور روتے رہے اور کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. 40 سال بعد کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور ان کو مسجود ملائک بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کا سجدہ کرو اور اس کو داخل جنت کیا جا رہا تھا, تو اس وقت ان کو فرش سے عرش تک نظارے دکھائے گئے. اصل میں جنت پہنچنے کے بعد تمام مناظر کھل جاتے ہیں. جنت کے اندر پھر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. قیل رآ علی ساق العرش محمد الرسول اللہ. عرش کے ایک سائڈ پر کلمہ مقدس نبی آخر الزمان کا لکھا تھا. آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی ہستی ہے. پوچھنے پر پتہ چلا کہ آخر الانبیاء ہے اور آخر المرسلین ہے. تو آپ نے ان کے توسل سے اور ان کے جاہ اور مرتبت کے واسطے سے دعا مانگی. الگ تحقیق علماء دیوبند سب کے سب توسل کے قائل ہیں, کوئی ایک بھی منکر نہیں. لیکن وسیلے کی قسم ایک شرکیہ ہے کہ قبروں کو, درگاہوں کو حاضر ناظر و غیبدان و متصرف جانا جائے جیسے بدعتیوں کا ہے, اس کو وسیلے شرکیہ کے شرک ہے, کفر ہے. اور ایک ہی کہ ان کو رحمت کے ذرائع سمجھے جائے, اللہ کے قرب کے ذرائع. موارد رحمت تو یقیناً ہے. تفسیر روح المانی میں علامہ آلوسی بغدادی متاخر 1270 میں فوت ہوا ہے, لیکن بہت جامع تفسیر لکھی ہے. اہل سنت والجماعت احناف کا گنجینہ ہے. وہ ایک تفصیل دے چکے ہیں اس پہ جس کو لوگ بہت ہی خوشی سے قبول کر چکے ہیں. اور اخیر میں لکھتے ہوئے انا لا نرى باسا بعد هذا كله بأن يتوسل بجاهه لأن جاهه عند الله عظيم. فرمایا کہ تمام تفصیلات کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے جاہ, عزت و آبرو سے دعا مانگی جائے, کیونکہ آپ کا مرتبہ و عزت و آبرو اللہ کے ہاں مصلی میں بہت بڑا ہے. شاہ اسماعیل شہید جو ہندوستان کے موحدین کا راز ہے, چشمہائے فیضان ہے, جن کی شہادت کے انتقام لینے کے لیے دارالعلوم دیوبند بنا گیا. یاد رکھیے حضرت کی شہادت کے ٹھیک 10 سال بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم دیوبند کے بہت مقاصد تھے. ایک تو سلطنت مغلیہ اور اسلامی سلطنتیں جو ختم ہو گئی تھی ان کو بحال کرنا تھا, اور دوسرا مجاہدین جو قتل کیے گئے اور ایسا لگتا تھا
کہ شاید آئندہ کوئی جہاد کا نام نہیں لے گا، تو ایک ایسا تخم ڈالا جائے اور ایسے معادن قائم کیے جائے کہ آئندہ جہاد و مجاہدین ختم نہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ شاہ اسماعیل جو اپنے رفقا اور مخلصین کے ہمراہ سکھوں کے بعد زیادہ زور اور شرارت کے علاقوں میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، ان کا انتقام لیا جائے۔ اور شاہ اسماعیل نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تقویت الایمان۔ اس نے بدعت کی عمارات میں زلزلہ برپا کیا ہے، اور وہ توحید کی تلوار ہے، اور وہ سنت کا آئینہ ہے۔ فقی الہند اور ولی الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی ایک مقام پر لکھتے تقویت الایمان بہترین کتاب ہے، ہر مومن مسلم کے گھر میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے عجائب و غرائب ہے بالکل۔ زبان مبارک تحریر میں چونکہ بدعت اور شرک کے ضمانت دیکھ کے قدر سخت استعمال ہوئی ہے، اور ظاہر ہے جب دشمن سخت ہو تو تلوار سخت مارنی پڑتی ہے۔ اس لیے اپنے بعض حضرات بھی تھوڑے سے افغان میں رہے ہیں، لیکن امام الاسر مولانا انور شاہ نے اور ان کے استاد شیخ الہند محمود الحسن نے اور ان کے استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی، وہ تو شاہ اسماعیل کے شیدائی تھے۔ جب کوئی کہتا کہ واز کرے، کہتے میرا کیا واز ہوگا، واز تو مولانا شاہ اسماعیل کرتے تھے، اور وہ سب ایمانوں میں واز ہوتا تھا۔ بڑے عجیب غریب واقعات ہیں۔ میں نے خود ایک عجیب بات دیکھی، میں میٹرک میں پڑھ رہا تھا اور یہ دینی کتابیں شروع کر چکا تھا۔ بڑے عالم مولانا لطف اللہ صاحب، مولانا عبد الحنان صاحب رحمہم اللہ سے کسب فیض کر رہا تھا۔ اتفاق سے جہاں میں میٹرک کر رہا تھا وہاں ایک استاد تھے مولانا قدرت اللہ صاحب، وہ بھی ہمارے ان استادوں کے ساتھی تھے دارالعلوم دیوبند میں، بہت بڑے عالم تھے۔ ان سے میں نے اسکول میں عربی پڑھنی شروع کر دی۔ اصل تو میں سائنس پڑھ رہا تھا، لیکن سائنس ماسٹر نے ایک دن کہا تمہیں مولانا سے اتنی محبت ہے تو عربی پڑھو۔ میں نے کہا بھائی آج سے سائنس ختم، کل سے میں مولانا کے پاس بیٹھوں۔ اور الحمدللہ وہاں 5ویں 6ٹی 7ویں 8ویں میں عربی ہے، میں نے 9th سے لے لی، لیکن سیمائی امتحان میں اول آئے، 160 نمبر تھے، کیونکہ وہ 2 کتابوں کے مقابلے میں تھی، ایک پشتو اور دوسرے اسلامیات اختیاری، تو 200 نمبر تھے اس کے۔ خیر لمبا قصہ ہے، وہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ ایک اور عالم دین آئے۔ وہ تھے تو دارالعلوم حقانیہ کوڑا ہٹک کے فاضل، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ شاہ اسماعیل صاحب سے خفا تھے۔ انہوں نے ایک دن کلاس میں کچھ بات چیت کی، میں نے آواز دی کہ آپ کے بزرگ اور آپ کے اساتذہ اس طرح نہیں ہے، آپ مولانا عبدالحق صاحب کوڑا ہٹک سے دور حدیث کر چکے ہیں، اور وہ شاہ اسماعیل کے یاد میں ایصال ثواب میں دارالعلوم حقانیہ بنا چکے ہیں، تمام دیوبندی مدرسے ان کی تعلیمات کا مظہر ہے۔ تو وہ مجھ سے خفا ہو گئے، کہا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات بھی یہی تھی، استاد ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہوئی کہ 2-3 دن میں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اس استاد محترم نے۔ خواب بھی ان لوگوں کو آتا ہے کہ جن کو اللہ بچانا چاہے، ورنہ کتنے بدعتی و مشرک جو ہے نا دلدل میں پھنسے ہوئے، ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سارا جہان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، سمندر میں، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد لوگ ڈوب جاتے ہیں، تھوڑا سر نظر آتا ہے پھر ڈوب جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت پریشانی کے عالم میں ہے۔ اور ایک پہاڑ نظر آتا ہے اور اس پر ایک درخت کھڑا ہے، جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں،
انہوں نے بہت کوشش کی وہاں جانے کی. جب وہاں قریب گئے تو اس پہ لکھا ہوا تھا تقویت الایمان اس درخت پر, اور پہاڑ پہ لکھا ہوا تھا لمولانا اسماعیل الشہید. تو یہ بہت شرمندہ ہوئے, خواب میں بہت زیادہ روئے کہ اوہ میں نے تو خواہ حضرت کے خلاف باتیں کی. اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد وہ پشاور گئے اور وہاں سے تقویت الایمان لے آئے بہت سارے نسخے, اور مجھے کہا کہ صوفی صاحب آپ تقسیم کریں, آپ کی تائید میں خواب آیا ہے. آج سے میں سب لڑکوں کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں, واقعی شاہ اسماعیل بلند و برتر انسان تھے, اور وہ سچے مجاہد اور شہید تھے, اور توحید و سنت کے آب و تاب تھے, اور اہل سنت والجماعت کا ایک آئینہ تھا اور مشعل تھے. چنانچہ میں نے وہ تقویت الایمان لڑکوں کو دینا شروع کیا. 3 نسخے بچ گئے تو مجھے کہا مجھے بھی ایک تم اپنے ہاتھ سے دو, تیری عقیدت شاہ صاحب سے مجھ سے زیادہ ہے. اور 2 نسخے رہ گئے, مجھے کہا یہ رکھ لو. وہ دونوں میرے پاس بھی موجود ہیں الحمدللہ. اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو عجیب طریقے سے حق کی طرف کھینچ لیتے ہیں, اور یہ بھی خاص شان ہے اللہ رب العالمین کی. تو یہ بات ایسے درمیان میں آئی, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. اصل بات یہ ہے کہ دعائیں بہت توجہ سے مانگنا چاہیے, اور دعائیں 3 طرح ہے. ایک عبادات جتنی ہے یہ دعا ہے, نماز دعا ہے, خیرات دعا ہے, صدقہ دعا ہے, زکوٰۃ دینا دعا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. حج کرنا دعا ہے, عمرہ کرنا دعا ہے. دعاؤں کے گنجینے ہیں, دعاؤں کی فیکٹریاں ہے, کارخانہ ہے. اور کچھ دعائیں باقاعدہ باللفظ ہے, جیسے آدم علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ جب ہاں بات یہ تھی کہ شاہ اسماعیل نے اس کتاب میں جو دیوبند کی آن بان سمجھی جاتی ہے تقویت الایمان 186 صفحے پر لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں ختم مشہور ہے اور کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ, پیارے پیر صاحب کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے واسطے کچھ دو, تو حضرت فرماتے ہیں ایسا نہ کہا جائے. اگر یوں کہے کہ یا اللہ کچھ دے پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے واسطے تو بجا ہے. تو شاہ اسماعیل بھی وسیلے کے قائل. شیخ الہند محمود الحسن نے تو تفسیر قرآن ایاک نستعین میں لکھ دیا کہ مقبولان بارگاہ کو ذرائع رحمت سمجھ کر ان کے توسط سے جو مانگا جاتا ہے وہ اللہ سے ہی مانگنا ہے. تو ایک وسیلہ بدعتیوں کا ہے, مشرکوں کا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیوب جانتے ہیں اولیاء, اور قبر و درگاہوں والے متصرف ہے اور ہمارے مختار ہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ. چنانچہ بدعتیوں کا سرغنہ ہدایت کے بخشش میں کہتا ہے پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے بارے میں کسی تصرف بھی ہے, معزون بھی ہے, مختار بھی ہے, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. یہ نظام جو چلتا ہے پیرانی پیر چلا رہا ہے. قرآن کہتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض, زمین و آسمان کا نظام اللہ چلا رہا ہے. سورۃ یونس میں ہے کہ ان مشرکوں سے پوچھو کون آسمان و زمین کا نظام چلاتے ہیں, تو یہ کہیں گے اللہ. لیکن یہ ہمارے زمانے کی بدعتی اس زمانے کے مشرکوں سے بھی گئے گزرے, یہ بہت زیادہ نیچے گئے, اسفل السافلین میں گئے. یہ آخر یہاں تک کہہ رہے کہ نہیں یہ سب کچھ یہ کر رہا ہے. اس قسم کے وسائل جو بدعتیوں کے وہ مشرکانہ ہیں اور وہ قطعاً جائز نہیں ہے. اس کا اعتقاد رکھنے والے بھی مشکل ہے کہ اس کا ایمان محفوظ ہو جائے. اللہ اکبر. تو آدم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی تو الفاظ یہ دیے گئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بڑے پیارے الفاظ ہیں. علماء دین کہتے ہیں کہ غلطی اور گناہ کے بعد یہ الفاظ بہت زیادہ مؤثر ہیں. نوح علیہ السلام جب رونے لگے, قوم نے بہت تنگ کیا, تو فرماتے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر,
کہ اللہ میں بے بس ہو گیا، میری مدد فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کہتے ربی انی لما انزلت الی فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو خیر و حسنات مجھے آپ دیں گے سخت محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، فقیر ہو لیکن خدا کا ہو، درگاہوں کا نہ ہو۔ وہاں جو بیٹھے ہوئے ان کی شکلیں دیکھ کے کان یوں نکلا ہوا ہے، بازو یہ کیا ہوا ہے، ٹانگ یوں گئی ہے، بابا ان کو ٹھیک نہیں کرنا، سارا جان کو چلا رہا۔ دربار پر جو بیٹھے رہتے ان کی جو شکلیں ہیں وہ ایسی آپ کو عجائب گھر میں بندر بھی نہیں ملے گی۔ تو پہلے بابا کو اپنی کرامت استعمال کر کے ان بندروں سے انسان بنائے۔ یہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں، مدرسوں میں دیکھو، مسجدوں میں خوبصورت نور کے ٹکڑے، عطر العطار اور نور الانوار جیسے لوگ توحید و سنت کے قابل بیٹھے رہتے ہیں، ذرا سا بدعتی ہوتا ہے مشرکانہ اس کی شکل پر پھٹکار برستی ہے، فوراً پہچان لیں گے آپ کہ یہ خدا کے بجائے درگاہوں کا ماننے والا ہے۔ بزرگان دین کی ولایت کرامات برحق ہے لیکن الوہیت نہیں ہے ان کی، وہ بھی اللہ کے محتاج ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں آسمانوں میں جو کوئی ہے یا زمینوں میں مجھ سے مانگ رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ کسی نہ کسی کو کچھ دیتے ہیں یا لیتے ہیں۔ جلالین اور مدارک۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرنے لگے، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں نے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجر کو مکہ مکرمہ کے میدان جو بالکل جنگل و بیابان ہے اس میں چھوڑ آیا، وہاں پر کوئی پودا ہی نہیں اگ رہا ہے۔ عند بیتک المحرم، کیونکہ یہی آپ کا محترم کعبہ ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ لوگ دیندار بنے اور نمازوں کی پابندی کرے۔ ایک پیغمبر کے لیے، ایک عالم اور مفتی اور شیخ الحدیث کے لیے کائنات کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری اور منصب یہ ہے کہ اس کی اولاد اور شاگرد اور متبعین نمازوں کے پابند ہوں۔ من حافظ علیہا فہو لغیرہا احفظ ومن ضیعہا فہو لغیرہا اضیع۔ امام طحاوی نے حضرت عمر کا ایک خط نقل کیا ہے طحاوی شریف میں کہ حضرت نے گورنروں کو خطوط لکھے کہ نمازوں کی پابندیاں بہت کرواؤ، اور جو لوگ نماز پابندی سے پڑھیں گے وہ اور کام بھی خوب کریں گے، خوب حفاظت کا خیال کریں گے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور ضائع کرتے ہیں وہ ہر کام خراب کریں گے۔ نمازی سویرے اٹھے گا الصلاۃ خیر من النوم پر ایمان رکھتا ہے، اور بد نمازی اور بے نمازی یہ سو کر 11 بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر پھر بھی ڈاؤن پڑھتے ہیں، نہ نماز اور نہ قرآن، ڈاؤن پڑھتے ہیں۔ تو سب سے بڑی فکر دنیا میں یہ ہے کہ ہماری اولاد در اولاد صالحین ہو، متبعین ہو۔ جب یہ نمازوں کی پابندی کریں گے یعنی دین پر رہیں گے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، اور کچھ ادھر ادھر کی حرکتوں کی ضرورت ہے، دین پر مستقیم رہو۔ تمام دونوں جہانوں کا بہترین پھل اللہ اہل دین کو نصیب فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ شکر کرے۔ علماء کہتے ہیں رزق کے معنی ہے اعلی کل شیء، ثمرہ اعلی کل شیء، یعنی ہر چیز کی عمدہ کوالٹی۔ مکہ و مدینہ کے بازاروں میں کوئی خراب چیز نہیں ملتی۔ میں پگڑیوں کے لیے تھان خرید رہا تھا، اس نے کہا یہ نہ لے، یہ کمزور کپڑا ہے، آپ اچھا والا ڈھونڈ رہے ہیں۔
6 دکانیں چھوڑ کر کے آگے ایک دکان، اندازہ لگائے دکاندار خود دلالت کر رہا ہے، یہ نہیں، کامیاب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں رزق حلال۔ ایک ساتھی نے کہا کہ کل میں نے سودا کیا ہے اور اس میں کچھ ریال زیادہ میری طرف آ گئے، حالانکہ دکاندار کے زیادہ بنتے تھے، تو میں ساتھ چلا گیا۔ تو وہ افغانی تھا، یہی لوگ کائنات کے جو ٹیڑھے پیڑے ہوتے ہیں وہاں جا کے سیدھے ہو جاتے ہیں، ایسی مبارک فضائیں ہیں۔ اس نے کہا صبر کرو، اپنا حساب کیا، آگے پیچھے کیا، اس کے بعد کہا کل کی میری آمد برابر ہے اور میرے جو بیکری ہے اور آمد ہے بالکل سیٹ ہے، میں نہیں لے سکتا۔ اس کو رزق حلال کہتے ہیں، یعنی کہ جو بھی آئے تو جہنم میں ڈالے، حل میں مزید ہو، حل میں مزید، نہ حلال ہو نہ حرام ہو، بس اختلاط اور گڑبڑ شڑبڑ ہو، حرام اور ناجائز کو اسلامی بینکاری کہو، زندگی بھر حرام گزارو، حرام کھاؤ، لفظ، دجل، مکر، فریب، تو اسلامی شاعر اور اسلامی قاعدوں کو بدلنا اور اس میں بری طرح تحریف کرنا، اس کا نام ہے نام نہاد اسلامی بینکاری۔ توبہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو یہ پیغمبروں کی دعائیں دے کے ابراہیم علیہ السلام اور دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، خدایا مجھے بھی نمازوں کا پابند بنا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ طبیعت کیسی ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہوں، آج فجر خود پڑھائی، الحمدللہ۔ کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سامنے بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ تو ایک دن میں نے بہت واویلا سے دعا مانگی، میں نے کہا خدایا کوئی کسی کے گھر کا چوکیدار بھی کر لے تو اس کا خیال رکھتا ہے، یہ ہمارے ہاں چوکیدار رہا ہے، اور کچھ نہیں، اس محراب و منبر کی چوکیداری 40 سال کی ہے، سب لوگ اندر پڑھتے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، ایسی سزا تو نہ دے۔ اگلی نماز تک الحمدللہ صحت بحال ہو گئی۔ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ خوب دعائیں مانگو، بے تکلفی سے دعائیں مانگو۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ آپ زوراور ہے یا وہ فلاں زوراور ہے، وہ تو مجھے ایسی دھمکیاں دے رہا ہے جیسے وہ خدا ہو، میں تیرے علاوہ کوئی خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یقین کر لو اگلا دن جب وہ آ رہا تھا وہ ظالم نہیں تھا، فنا ہو چکا تھا بالکل۔ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ بن کے بندہ، بندگی شرط ہے، وہ جو آپ آہ کریں گے تو وہ عرش سے پار ہو جائے گی۔ دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے اتق دعوت المظلوم، مظلوموں کی آہ و بکا سے بچو، کیونکہ اس کے اور عرش کے درمیان میں حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ فارسیان نے اس کا ترجمہ کیا ہے بے ترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ مظلوموں کی آہ و بکا اور فریاد سے پرہیز کرو، لوگوں کو نہ چھیڑو، ہزار بد دعائیں نہ لو، یہ ٹرک و بس پہ لکھا ہوئے ملنگوں نہ چھیڑ، یہ بھی ملنگ ہوتے ہیں، یہ نہیں جو گاڑی چلاتے ہیں اور خر بنے ہوئے ہیں اور دین بدنام کرتے ہیں، ایسے ملنگ ہوتے ہیں کہ سادی کہتے ہیں کہ آپ نے مٹی اور گرد و غبار میں بادشاہ نہیں دیکھے، میں نے دیکھے کہ یہاں ایسے میلے کو چیلے نظر آ رہا ہے، اور جب آہ کرتے ہیں تو عرش سے آواز آتی ہے اور قبولیت ان کی استقبال کرتی ہے۔ دازار چا بازار مندل نہ دے، اور ڈیر عالم میں بدستر گدے لیدلے۔
ہر بادشاہ چ تواضع دا کلندر کا کلندر کلندر نہ کلندر دادے کہ جو بادشاہ اولیاء اور بزرگوں کا احترام کرتے ہیں فقیروں کا، فقیر سے بڑے مقام کا یہ بادشاہ ہے. اس نے پہچان لیا ہے تبھی تو عزت و احترام کرتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہ ایک بادشاہ تھا، کہتے خیرپور جو ریاست تھی اس کا والی تھا، اور ایک سائیں جو ملنگ سا تھا دیندار، اس کا وہ بہت زیادہ قدر کرتا تھا. تو جب بھی وہ آ جاتا تو لوگوں کے کام کاج کے لیے بادشاہ کے پاس آتا. خیرپور ایک زمانے میں جیسے باولپور ہی بھی ریاست تھی اور اس کا باقاعدہ مستقل والی ہوتا. والی بس وہی اس علاقے کا بادشاہ ہے، با اختیار آدمی ہے. تو ایک موقع پر وہ خیرپور کے گورنر نے یا اس زمانے کے والی نے اس سائیں کو کہا کہ سائی میں آپ سے بہت تنگ آیا ہوں، دیکھتے نہیں ہو ہر طرح سفارش کرتے ہو، اندر آ جاتے ہو، میں پھر پریشان ہوتا ہوں، آپ کو نہ نہیں کرتا. تو اس نے کہا بھائی یہ کام کر دینا، آئندہ میری توبہ ہے. نہیں ایسا نہیں. کیسی توبہ ہے؟ اگر پھر آ گئے تو کہا اگر دوبارہ آ گیا نا تو یہ میرے چہرے پر داڑھی رحمتوں کی نہیں ہوگی، یہ گھاس ہوگی. محاورہ ہے نا کہ یہ داڑھی نہیں یہ گھاس ہے. ٹھیک ہے. والی صاحب نے وہ دستخط کر لیا، ان کو دے دیا، آرڈر جاری کیا. جب وہ سائیں باہر نکلا تو ایک بوڑھی پریشان حال مظلوم عورت کھڑی، اے سائیں میں مر گئی، اے میں ماری گئی، اے سائیں میرے جائیداد لٹ گیا، میرے یہ ہوا وہ ہوا. اب اس نے ابھی اندر بادشاہ سے معاہدہ کیا ہے کہ آئندہ سفارش نہیں کروں گا. کچھ دیر کھڑا رہا، اس کی فریاد سنتا رہا اور پھر اندر چلا گیا. اور بادشاہ سلامت کو کہا کہ باہر ایک بہت پریشان مسکین مظلوم عورت کھڑی ہے، اس کی فریاد سننے کی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. ابھی چند منٹ پہلے آپ نے مجھے کیا کہا تھا کہ اگر آئندہ میں نے سفارش کی تو یہ داڑھی نہیں ہوگی سنت، بلکہ یہ گھاس ہوگی. اس نے کہا کہ جب میں نے اس مظلوم عورت کے چہرے پر آنسو دیکھے اور اس کی پریشانی اور بے چینی دیکھی تو مجھے قیامت کا منظر سامنے آیا. دیکھو یہ ملنگے، اور میں نے اور ترازوی عدل میں ایک طرف اس کے آنسو ڈالے، دوسری طرف اپنی داڑھی. میری داڑھی ان آنسو کے سامنے بہت کم نکلی. کوئی حقیقت نہیں. بادشاہ اٹھا، سائیں کو سینے سے لگایا، کہ میں نے مان لیا کہ آپ خدا رسید ولی. تب تو آپ اتنا درد دل میں رکھتے. درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی. فرشتوں میں اور انسان میں یہ فرق ہے نا، کیونکہ وہ کھاتے نہیں پیتے نہیں، ان کو سردی نہیں لگتی گرمی نہیں لگتی، ان کے ہاں شادی نہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں، ان کے ہاں بیماری نہیں، ان کے ہاں کوئی حادثات ہی نہیں ہے. تو ان کو احساس کیسے ہوگا؟ اللہ. زیب النساء ایک شعر کہتی ہے بڑا زبردست. وہ یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی ناقدروں سے قدر مت مانگو، اور لذت درد محبت او نداند ہر کے او بیمار نیز. اس کو کیا احساس ہوگا؟ خود کبھی بیمار ہوا ہی نہیں. یہی وجہ تھی کہ جب ملائک نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرتے ہو جو لڑے جھگڑے مارے پیٹے خون خرابے کرے؟ ہم تسبیح و تقدیس و تحمید کے لیے کافی ہے. حق تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں کہ روئے زمین کی خلافت کے لیے جہاں میں نے انسان پیدا کیے، انسانوں میں سے ایک فرد کو آدم خلیفہ ارض بناؤں گا، اور تمام انبیاء و مرسلین آدمی بشر و انسان ہوں گے، اور سب کے اخیر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
شافع الشفعاء یوم الجزاء وامین اللہ علی وحی السماء الخاتم والمختم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو تمام خیرات اور حسنات کا مرجع و منبع ہوگا۔ خوب دعائیں مانگو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، خیرات و حسنات کر لیں، پھر دعا، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو جاندار دعا کہتے ہیں۔ اور ایک آدمی نے مولانا اشرف علی صاحب کہا کہ دعا کر لیں، آپ نے کہا میں دعا کر لوں گا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ذہن میں بھی کوئی کام ہے یا نہیں؟ ابھی بھی ایک بزرگ میرے پاس آیا، بہت اپنی محبت کی داستانیں سنائی۔ میں نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اعمال بکار آید دلقت بچکار آید تسبیح مرقع خود راز عمل ہائے نکوہی دبریدہ حاجت بکلائی برکی داشتنت نیس درویش صفت باشکلائی تتریدار۔ اللہ تعالی ہمیں خوب خوب نیک اعمال حسنات اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے جذبات نصیب فرمائے۔ وہ ایک آدمی نے مولانا اشرف علی صاحب کو کہا کہ اس کام کے لیے ایک تعویذ بنا کے دے دیں گے۔ وہ تعویذ واقعی مشکل ہے، ٹھیک ٹھاک ٹائم لگتا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنی دیر میں تعویذ لکھوں گا نا، آپ وضو کر کے سامنے پلر کے سیدھ میں کھڑے ہو جائے اور 20 رکعت نفل پڑھ لیں، تاکہ آپ کو بھی کچھ کام کرنا پڑے گا۔ صرف جی تویز لکھ دے، جی تویز لکھ دے، کیوں ہم نے کوئی دکان کھولی ہے تویز ہوگی؟ تعویذ ہم لکھیں گے، آپ سورۃ یاسین 11 مرتبہ پڑھ کے آ جائے، پھر دیکھو تعویذ کیسے اثر کرتی ہے۔ چونکہ مولویوں میں یہ دم خم نہیں ہے کہ کچھ ہر ایک تو حکیم الامت اشرف علی نہیں ہے، تو وہ کبھی کہتے ہیں 5 روپے دے کر، ایسا نہیں کہے ادارے میں کمرے بنائے، بیٹا اللہ دے گا، ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے بندے مانگتے ہیں، مانگنے میں فرق ہے۔ کہتے ہیں ہارون الرشید کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، اس زمانے میں تو اور انتظام نہیں تھا، ساری زندگی انسان و حیوان کی وہ بارش پر ہوتی تھی، اور پورے ملک کے اندر استسقاء ہوا، 30,000 مربع میل میں اس کی سلطنت تھی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ شریک نہیں ہوتے تھے استسقاء میں۔ لوگوں نے کہا قاضی القضات چیف جسٹس یہ نہیں جو 3 سال بعد بدل جاتے، 5 سال بعد کوئی اور آ جاتا ہے۔ بڑا بہادر چیف جسٹس گزرا ہے، 12 مئی کا واقعہ اس کا ہے، اس کو ٹچ تک نہیں کیا، وہ چلا گیا۔ بزدل زمانہ، بھئی جو ظالم پر ہاتھ نہ ڈالے اور دہشت گرد کو گردن سے نہ پکڑے، وہ کس بات کا جو ہے نا عہدیدار کہلاتا ہے، منصف کہلاتا ہے۔ کمزوروں کے لیے تو ہر ایک شیر بابر ہے۔ کہتے ہیں یہ آپ کا چاقو کیسا ہے؟ کہتے ہیں اگر مولی ہونا تو واہ واہ، لیکن اگر گنا ہوتی یہ وہ اے والے ہیں، یہ جہاں زور ہوتا ہے وہاں خاموش ہوتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا قاضی القضات کا ترجمہ میں چیف جسٹس سے کرتا ہوں تو کبھی کبھی رک جاتا ہوں۔ یہاں تو کوئی اور نقشہ ہے، اللہ پاک ان کی بھی ہمت بڑھائے اور ان کو صحیح طرح انصاف کی توفیق دے، یہی کہیں گے، اور اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ہارون الرشید خود آیا، مغرب کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھی، اور پھر امام ابو یوسف سے کہا کہ جی بہت دن ہو گئے، استسقاء ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ تشریف نہیں لا رہے۔ تو امام ابو یوسف نے کہا کہ اللہ تعالی سچی استسقاء سے بارش برساتا ہے یا جھوٹی استسقاء سے؟ اس نے کہا کہ نہ سچی سے۔ کہا میں قاضی القضات ہوں، فلاں علاقے کی جو زمینیں ہیں وہ فلاں فلاں شہزادے نے لی ہے، حالانکہ یہ ان کی نہیں ہے، یہ فلاں یہودی کی ہے۔ اگر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تو فیصلہ کس طرح کروں گا؟ ہارون رشید نے بیٹھے بیٹھے میر منشی کہلاتا تھا،
اپنے سیکرٹری کو بلایا اور کہا کہ رجسٹر لے آؤ، اور اس میں سے وہ زمین شہزادے کے نام سے کاٹی اور اس یہودی کے نام پہ چڑھا دی، اور کہا کہ اس کے ساتھ جو سرکاری زمینیں ہیں اس جرم میں کہ ہم نے روکی ہے پہلے سے، وہ بھی دینا چاہتا ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا وہ آپ کا احسان تبرع ہے، عدل جس کو کہتے ہیں وہ یہی تھا۔ تو حضرت سے کہا کہ کل استسقاء ہوگا، آپ آئیں گے؟ آپ نے کہا کل کس نے دیکھا ہے؟ آپ یوں قبلہ رخ ہوئے اور قاعدے کی شکل میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے اور فرماتے ہیں اللہم ان عبدک ہارون قد تاب توبۃ فتب علیہ، اللہ ہارون رشید گناہوں سے اور ظلم سے توبہ کر چکا ہے، آپ بھی اس کی توبہ قبول فرمائے۔ کہتے بادل آئے اور 7 دن تک برستے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ نصیب فرمائے اور خوب خوب دعائیں، جس طرح دعاؤں پر دلی توجہ ہے، دعاؤں سے پہلے خیرات و حسنات کی جاتی ہے، دعائیں تو صدق اور بہترین محل مانگتی ہے، اس طرح آدمی تھک تکا کے حرمین شریفین جاتا ہے۔ ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ پیغمبر جب قوموں کے یہاں تبلیغ کر کے تھک جاتے تھے نا تو اللہ کو کہہ دیتے تھے کہ یا اللہ مانتے ہی نہیں، میں تو تھک گیا، ہمت جواب دے گئی۔ حق تعالیٰ فرماتے کہ آ جاؤ یہاں کعبہ شریف آرام کر لو، کعبہ آرام اور راحت کی جگہ ہے، عبادت سے مومن کی روح تر و تازہ ہوتی ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا بہت بیمار ہے مت جائے، میں نے کہا واہ، بیماروں کے لیے کوئی پیر بابا جائے اور فلاں درگاہ جائے تو آپ کہتے ہیں ہاں باقی بہت اچھی بات، پیر بابا اور فلاں بر امام کا کیا کام ہے بیماریوں سے؟ ان کی نہ کوئی ڈیوٹی ہے نہ ایسا کوئی اختیار ہے، وہ خود ہی بیمار ہو کہ دنیا سے گئے۔ جس کی ذات اقدس جل وعلا ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جس نے پوری کائنات میں بہترین جگہ کعبہ بنایا ہے، وہاں تو پہنچنا ہی اللہ کا خاص احسان ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے بھی دعائیں پیش خدمت ہے۔ آج رات کو روانگی ہے عمرے کے لیے حرمین شریفین کے لیے۔ طبیعت تو آپ کو نظر آتی ہے، اور جو میرے محلے کے نمازی ہے وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اللہ، لیکن اللہ کی ذات اقدس جل وعلا ہے، واقعی وہ بزرگ و برتر ہے اور وہ عظمت اور الوہیت کا سرچشمہ ہے۔ اس کی ذات اور صفات و اسماء سے یہی استدعاء و استغاثہ ہے کہ بخیر و عافیت سفر اور پھر وہاں کی عبادات تو عاد بمعار و فقا کے اللہ آسان فرمائے اور نصیب فرمائے۔ ہمارے ناظم اعلیٰ مولانا سہیل احمد خان صاحب کے بھائی فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے انشاءاللہ نماز کے بعد۔ مولانا کل ہی جہانگیرے سے یہاں پہنچے ہیں اور بھائی کی تیمارداری پر گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ان پر حملہ ہوا اور انتقال ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑے بزرگ مدینہ منورہ میں جو 65 سال سے آباد تھے اور 65 حج اور عمرے کیے، عمرے تو 1000 ہوں گے، اور ہم ان کو مدینہ میں ایک اور مدینہ کہتے تھے۔ وہ کل یا رات کو ہم معمول کے مطابق شب جمعہ کے وعظ اور دعا سے فارغ ہوئے تو ان کے صاحبزادے عبد الوہاب کا فون آیا تھا کہ آج عصر میں بابا جی، ساری 5 نماز با جماعت مسجد قباء کے پاس گھر تھا، کہ اندر داخل ہوئے تو میرے بھائی حامد کو کہا کہ مجھے تھوکنا ہے، تو انہوں نے ٹوپی ایسی آگے کی، اسی پہ تھوکی، تو تھوک نہیں تھا، تھوک میں کی جگہ خون آیا، پھر اس کو اشارہ کیا کہ نیچے بٹھا لو، سر ان کے کندھے پہ رکھا اور روح دے دی۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گیا۔ تو وہ بھی ایک بڑا سانحہ ہے اور بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ ہمارے بڑے اعزاز و اکرام اور بہت خبردار، قرآن کریم سنت پر بہترین نظر، عشق مدینہ میں وہاں آ کے ٹھہرے۔ کبھی ان کی تفصیل انشاءاللہ ماہنامہ الاحسن میں آپ پڑھیں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ ان کی بھی مغفرت کی دعائیں آپ سے گزارش ہے۔ وآخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. آپ سے معمولی بات ہے، آپ کا معمول رہا ہے. الحمد للہ جل وعلا الذي خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما بين ايدينا وما خلفنا وما تحت الثرى الا له الاسماء الحسنى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء الا له الخلق والامر تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله النجبى واصحابه الاتقياء افضل الخلائق بعد الانبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله وللرسول ولأئمتهم. رواه الشيخان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمازی لوگوں کے سامنے نمازیں نہ پڑھیں اور سائڈ پہ ہو جائیں، اور لوگ جو آگے آتے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں اور انہیں پریشان نہ کریں، نہ ان کے آگے گزرے اور نہ بیٹھے. دونوں باتیں تکلیف دہ. اللہ الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی عاجز اور فقیر کی عدم موجودگی میں عزیزم حافظ قاری محمد انور شاہ شب جمعہ کا بیان بھی کریں گے اور جمعہ بھی پڑھائیں گے. امید ہے آپ کی دعائیں شامل حال رہے گی اور وہ آپ کے سامنے ہی امام، خطیب، منتظم، اعلی مفتی، مدرس ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر و کبیرہ. جمعے کے لیے مختصر پرچی لکھا کریں اور بے سر و پا سوالات نہ کریں جس کے جواب دینے سے آپ کو تکلیف پہنچے. عزت کی پرچیاں لکھیں، اور یہ بھی کہ مجلس میں جو اور لوگ بھی شریک ہو نجی سوالات نہیں کی جاتی، اس کے لیے علیحدہ وقت لیا جاتا ہے. میں نے خواب دیکھتی ہوں، اسکول کے استاد نے مجھے میرے بھائی کلاس کے تمام بچوں کو کلاس میں پانی کے لیے پانی دیا، لیکن میں خیال کرتے کہ یہ آب زمزم ہے، آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے. لیکن جب اس کی خوشبو آئی تو وہ دیسی گھی نکلا ہے. چلو کچھ خلط ملط آپ سے ہو رہا ہے کاموں میں. پھر استاد جیسے ہم سب کے نام لسٹ بنا کر لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب کو ترتیب ہوا. اس قسم کی باتیں نہ پوچھا کریں. خوابوں کا کیا تعلق ہے؟ تو مسئلے مسائل ہونے چاہیے، خواب نہ دیا کریں. نماز میں قاعدے کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں پر لٹکانا جائز ہے، نہیں گھٹنوں پر رکھنا جائز ہے. راستے مغرب کا وقت ہو گیا، میں نے گاڑی روک کر ایک مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسجد مودودی نظریات والوں کی. اگر امام کا نظریہ وہی ہے جو مودودی صاحب کا ہے تب تو آپ نماز دوبارہ پڑھیں، اور اگر وہ صرف سیاسی وابستگی رکھتے ہیں اور مولانا مودودی کے نظریات سے اتفاق نہیں ہے تو وہ اہل حق ہے. آپ کی نماز درست اور صحیح. مودودی خیال شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع نے جواہر الفقہ میں ایک مفصل تحریر لکھی ہے، وہ پڑھ لی جائے. کیا حکومت کو انکم ٹیکس ادا کرنا مسلمانوں پر واجب ہے؟ ہاں، جیسے مسلمانوں نے اسلامی حکومت قائم نہیں کی تو یہ انگریزی حکومت کی انگریزی بھگتتے رہے، پیٹتے رہے. کچھ لوگ حکومت کے سیونگ سرٹیفکیٹ سے حاصل کی گئی سود کی رقم حکومت انکم ٹیکس ادا کرنے میں، یہ حکومت اور وہ دونوں ایک جیسے ہیں، نجس نجس سے ملتا ہے. کیا لفظ خدا کہنا درست نہیں؟ بالکل درست ہے. یہ پرویز منکر حدیث کا پراپیگنڈا ہے کہ لفظ خدا نہ کہا جائے. ہزاروں لاکھوں علماء، اولیاء، صلحاء، ان کی قیمتی بیش بہا کتابوں میں، تفسیروں میں، حدیثوں میں، شروع میں لفظ خدا، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوا. اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس زمانے میں ان الفاظ کا استعمال کرنا بہتر ہے تاکہ فتنہ انکار حدیث کا برملا رد ہو جائے اور ان کے جھوٹ اور فریب کا بھرم کھل جائے. ایک شخص اپنے 2 گھنٹے کی تقریر میں اس لفظ کی نفی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ کذاب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر قائم فرمایا. عالمگیری باب الحضر باہا میں ایک جزیہ سمجھ میں نہیں ہے، آپ ہدایت فرمائیں. وَيُسْتَحَبُّ الْقَيْلُولَ بَيْنَ حِصَارِ الْحِنْطِ وَالشِّعَارِ، یہ وہاں دارالفتاء والوں سے پوچھ لو، وہ دیکھ کے بتا دیں. اگر ناجائز ہے تو پھر وفاق والوں کے نے کیوں لازم کیا ہے؟ یہ تو وفاق سلیم اللہ خان صاحب سے یہ پرچی دے دے اس کو کہ آپ وفاق کے صدر ہیں اور آپ کی موجودگی میں تصویر جیسے حرام کام ہو رہا ہے. وہ اصل میں یہ عذر کرتے ہیں کہ ٹھگی ٹکوری کا زمانہ ہے. اور ایک نقشہ میں نے دیکھا ہے حیران کن. میں اپنے بعض شاخوں میں گیا تو وہاں عجیب عجیب لڑکے داخل ہوئے تھے.
میں نے ناظم صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کس کو برا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کی جگہ اور لڑکے آئے ہیں اور داخلہ ان کے نام لیا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہی مصیبت وفاق کے بھی سامنے ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تصویر لگانا ضروری. لیکن میں اس کے باوجود بھی تصویر کو حرام ناجائز سمجھتا ہوں. اور اتنی سی بات تصویر کی حرمت کے دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے اور طریقے سے بھی تدارک ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں جہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس کا مضارع ترجمہ کرتے درست ہے. ماضی بمانے مضارع کے آتا ہے. رحمہ اللہ اصل میں یرحم اللہ. تاکید کے لیے صیغہ ماضی آ جاتا ہے. رضی اللہ عنہ مطلب یرض اللہ عنہ. مفتی صاحب بابی سے پردہ کرنا فرض ہے یا نہیں فرض ہے. اس طرح خالہ کی بیٹی چچا اتنی باتیں نہ کیا کر. ہر وہ عزیز اور قریبہ جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو اس سے پردہ فرض ہے. نام لکھنے کے سب کے ضروری نہیں ہے. ہر ایسی عزیز اور رشتہ دار قریبہ قرابت دار جن سے کبھی بھی آپ کا نکاح جائز ہے آپ کو اس کے سامنے نہیں آنا ہے اور اس نے آپ سے حجاب کرنا ہے. اگر کسی شخص سے مثال کے طور پر ظہر کی نماز فوت ہو جائے, جب وہ کبھی اس کی قضا لائے گا تو یہ قضا کس طرح لوٹائے گا؟ میرے ذمہ جتنی ظہر ہے ان کی پہلی, میرے ذمہ جتنے عصر نماز باقی ان کی پہلی. جب بھی کہے گا تو وہ جو باقی ہے ان کی پہلی ہوگی. ہماری مسجد بلاکتی گلشبال میں مغرب میں 2 منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے. غلط کر رہا ہے وہ نئے روشنی سے متاثر. حارث نام رکھنا شیطان کا نام ہے. ترمذی شریف کتاب التفسیر تفسیر شیخ الہند سورہ اعراف. قرآن میں وقفہ غفران کس چیز کی علامت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے, لیکن یہ اوقاف غیر ضروری ہے. ایسی تنگ پتلون جس میں جسم کے ساخت واضح ہو جائے حرام ناجائز ہے. یہ داڑھی پر کون سا کلر لگانا صحیح ہے؟ داڑھی ایسی ہی چھوڑ دے تو اچھا ہے. ہاں اگر بیوی جوان ہے اور بھی جان ہے تم میں, صرف داڑھی کالی کرنے سے کیا ہوگا؟ یا یہ کہ آپ کوئی مجاہد ہے, مناظر ہے, دین کے بہت بڑے دعوے دار اور سپہ سالار ہے, تو آپ کافر اور دشمن پر روب ڈالنے کے لیے داڑھی کالی کر سکتے ہیں. پھر جب کریں گے تو سیدھی سادھی کالی کریں. اور عام حالات میں تو حدیث میں اتق السود, تم کالے اور سیاہ رنگ سے بچو. کہتے سب سے پہلے جس نے داڑھی سیاہ کی تھی وہ نمرود تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں سفید بال لگ گئے تو انہوں نے کہا ما ھذا یا رب, یہ کیا ہے؟ قال فضلی قال زدہ لی. حق تعالیٰ نے کہا میرا فضل ہے, کہ پھر بڑھاؤ تو بڑا ساری کی ساری چمک گئی. امام مالک نے موطا مالک صفحہ 723 پر لکھا ہے کہ کچھ صحابہ اور تابعین رنگ لگاتے تھے, کچھ نہیں لگاتے تھے. والامر موسع, گنجائش دونوں کی. وہ جو رنگ لگاتے تھے وہ مہندی اور سیاہ ملا کر کے مائل بسرخی بھورا پر ہو جاتا تھا. تو حدیث اتق السود وہ برقرار رہ گئی, اس پر عمل ہوا ہے. بالکل سرخ اور لال بیگ بننا بھی صحیح نہیں ہے. بعض بڑے بڑے لال بیگ ہوتے, یہ بھی منع ہے. اس قسم کے احمر قانی کی بھی ممانعت آئی ہے. اور اس طرح سیاہ کرنا کہ موئے بتلبیس سیاہ کر دے, راس نخواہت شدنی پشتی کوز, اس سے بھی بچنا چاہیے. درمیان میں معاملہ ہو, سیاہ یعنی وسمہ اور مہندی ملا کر. اور زیادہ تفصیل درکار ہو تو محترم مولانا مفتاح اللہ سے پوچھے, وہ داڑھی کو رنگ لگاتے ہیں اور فقیہ عالم ہے, وہ سب بتا دیں گے. ہمارا تو یہ کام نہیں ہے. یہ داڑھی پر کون سا ہو گیا. چلو رات کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے, انتظامی مسئلہ ہے کہ یہ کام دن میں ہونا چاہیے, اس میں کوئی تفاول نہیں ہے. نماز جنازہ کے بعد میت کو دیکھنا نامناسب بات ہے. میت کی تدفین کے بعد اجتماعی فاتحہ و دعا سنت طریقہ ہے, ثابت ہے. میں نے اپنے طاہر جان کی تدفین کے بعد اجتماعی دعا کروائی تو خاندان والوں نے برا مانا. خاندان والے جاہل ہے, ناخبر ہے. آپ نے اچھا کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرمائے۔ امام باندھنے کا طریقہ یہی، جس طرح باندھ رہے سر پہ کپڑا رکھو لپیٹو، اس میں کوئی جاپانی طریقہ نہیں۔ اگر پڑوسی بار بار چیزیں مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیتے رہو جہاں تک ہو سکتا ہے۔ یمنعون الماعون نہ بنو۔ تمام اکابرین امت بار پر متفق کہ نظام جمہوریت کفریہ نظام ہے، جبکہ آپ اور آپ کے کچھ سیاسی علماء کہ ہمارے تو کسی بزرگ نے نظام جمہوریت کو غلط نہیں کہا۔ پتہ نہیں کہ آپ کون سے جمہوریت کو کفر کہہ رہے ہیں۔ ہماری کتابوں میں ہے ھذا عند الجمہور والجمہور عند العلماء۔ نہ جانے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اندھا کیا ہے اور ایسا خار ٹٹو بنایا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جمہوریت کا لفظ عربی ہے، اور ہمارے جمہور علماء یہ کہتے ہیں، جماہیر کے نزدیک یہ ہے، اور ساری فقہ و احادیث کے شروع برے پڑے۔ یوں کہو کہ وہ جمہوریت کا معنی غلط لے رہا ہے۔ جمہوریت کا معنی کثرت نہیں ہے، جمہوریت کا معنی ہے اعلیٰ اور اولا، جیسے علماء، محدثین، فقہا، مفتیین، صاحب نظر، صاحب بصیرت لوگ۔ کیونکہ علماء حدیث کہتے ہیں کہ جمہور جمہرہ سے ہے، جمہرہ اس چمک کو کہتے ہیں جو ریت میں نظر آئے، تو وہ علماء اور نمازی، وہ تبلیغی، وہ اللہ کے نیک بندے جو پورے ملک کے اندر پہچانے جاتے ہیں، وہ جمہور ہے۔ یہ نہیں کہ تمام یورونجی، تمام جو ہے دہشت گرد اور تمام کے تمام لفنگے، ان کی کثرت کو آپ جمہوریت کہے تو جمہوریت کو آپ کفر نہیں کہہ سکتے۔ جمہوریت کے مصداق میں جو تحریف کی گئی اس کی اصلاح علماء پر فرض ہے۔ میری ساس کو دل کا عارضہ لائق ہے، اسپتال میں اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو رنڈر شاہ کو اور محمد احسن کو آمین آمین، و حسنہ کو بھی کامل صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ جلدی انہیں صحت شفا عطا فرمائے۔ ان کی طرف سے سینگوں والا مینڈا ذبح کرو، خیرات کرو، اور جب اور توفیق اللہ نے دی ہے تو ایک بڑی گائے مضبوط قسم کی قربانی کی طرح خیرات کرو۔ طلحہ کے دماغی توازن کی صحت کے لیے آمین، اللہ صحت شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ جتنے اموات کا ذکر خیر ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ جتنے بیماروں کا تذکرہ ہوا اللہ ان کو صحت شفا دے، اور جو بیہودہ سوالات کرتے اللہ ان کو عقل اور شعور دے، اور جنہوں نے نظام حق کے لیے کوشاں ہیں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور جو نظام جانتے نہیں اور پرچیاں لکھتے ہیں اللہ ان کو عقل و شعور عطا فرمائے۔ اللہ مجلس حاضر کی دعائیں قبول فرمائے، اور جن کے لیے یہ فکر مند ہے اللہ ان کے حق میں بھی دعا قبول فرمائے۔ حق تعالی ہمارا سفر حرمین شریفین آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ انبیاء و صلحاء، اولیاء و متقین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مشائخ اور اساتذہ اور کبار علماء اور اولیاء کے آداب و احترام حرمین اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہاں اور وہاں ملک میں اور شہر میں، دینی اداروں میں، احسن العلوم میں، مقاصد میں، دراسات میں، مدارس میں، اور ماہنامہ الاحسن میں، الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن میں، جامع مسجد امام ابو یوسف میں، اور جامع عثمان مسجد طاہر میں، اور نوری آباد میں فقیہ و حاضر الامہ محمود الملت والدین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد اور ایصال ثواب کے لیے جو عظیم اور مقتدر جامع مسجد شروع ہونے والی ہے، برادر منصور صاحب خود اس کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت کوشاں ہیں۔ اللہ ہمارے حاجی عثمان صاحب کی صحت بھی اس کی برکت سے قائم فرمائے، سایہ طویل رکھے، ہم عاجزوں کی عبادات تو عاد بھی قبول فرمائے، اور پورے عالم کی مساجد، مدارس اور دینی معادن، مراکز توحید و سنت کو اللہ خوب تعمیر و تعلیم کی تکمیل نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کو خوب توفیق دے کہ خوب اس میں تعاون شامل حال کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔